اب جاؤ۔ آرمی نے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تو وہ بھی واپس کامن روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ سامنے رکھے پوری توجہ اور انمناک سے جلدی جلدی ٹائپنگ کر رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ بجا اس نے ٹائم دیکھا، 12 بجنے والے تھے۔ وہ اس وقت کیوں اس کا دروازہ بجا رہا تھا؟ وہ دروازے کی طرف آئی، لاک گھما کر دروازہ کھولا تو آریز کی صورت نظر آئی تھی۔ آپ سو رہی تھیں؟ مسکرا کے پوچھا تھا۔ سیریسلی تم یہی پوچھنے کے لیے رات کے 12 بجے تم نے دروازہ بجایا ہے؟ ابروج اچکا کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ڈام کوسچن، خجل ہوتے وہ بڑبڑایا تھا۔ کوئی کام تھا؟ وہ پیر ہلاتے ہوئے جیسے بحالت مجبوری وہاں کھڑی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالا۔ آئی نو آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی، آپ کو یہ پسند بھی نہیں ہے، لیکن مجھے لگا مجھے آپ کو وش کرنا چاہیے، مبادا وہ کوئی اعتراض کرے۔ اس نے جلدی جلدی کہا، ہاتھ جیب میں ہی تھا۔ کیا کر لیا وش؟ ابرو چکا کر اسے دیکھا اور دروازہ بند کرنا چاہا۔ 1 منٹ رکیں۔ اس نے جلدی سے ہاتھ دروازے پہ رکھا تھا۔ آرس جیولری وغیرہ میں بس مجھے اتنا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے اگر تم کوئی گفٹ لائے ہو تو سوری میں نہیں لوں گی، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی جیب کی طرف اشارہ کیا۔ آرز نے ہاتھ جیب سے نکالا۔ اس میں موجود شے دیکھ کے وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ میں یہ لایا تھا آپ کے لیے، جیولری کا تو مجھے خیال بھی نہیں آیا، سادگی سے کہتے ہوئے چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ آپ کو پسند ہے نا یہ؟ درخشے خفت سے سرخ ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی خود سے ہی اندازہ لگا کے بولنا؟ درخشے نے چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ چاکلیٹ نیو یارک سے نہیں ملتی تھی، اس برانڈ کے برانچز صرف دبئی میں تھیں۔ وہ آریز کو دیکھ کے رہ گئی تھی۔ وہ کیا یہی ایک چاکلیٹ لایا تھا؟ ہیپی برتھ ڈے، انجوائے۔ وہ مسکرا کر واپس جانے کے لیے پلٹا تھا۔ تم نے صرف یہی ایک منگوائی ہے؟ درخشے کی آواز پہ اس نے رک کے اسے دیکھا۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا وہ برتھ ڈے وش کرنے پر اسے گلے لگائے گی؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ کاش کبھی وہ اسے گلے لگاتی، وہ بھی کیا دن ہوتا، لیکن اسے ایسا نہیں ممکن نظر آ رہا تھا۔ پھر کیا پتہ کبھی اس پر ترس آ ہی جائے، سوچ کر دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ کیا پوچھا ہے؟ جواب دو۔ وہ بات کرتے کرتے اس کے مراقبے میں چلے جانے سے کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ اور بھی ہیں؟ اس کے تیور دیکھ کر گڑبڑا گیا تھا۔ تو وہ بھی دو۔ ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ لاتا ہوں۔ وہ کچن کی طرف مڑ گیا تھا۔ فریج میں ہے تو رہنے دو، میں خود لے لوں گی۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی اور گڈ نائٹ کہہ کے دروازہ بند کر گئی تھی۔ ان کا بھی پتہ نہیں چلتا کب کیسا موڈ ہو۔ آریز سر پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ تمہارا جانا ضروری ہے، رک نہیں سکتے؟ مہرداد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے شرٹ کے کف بند کر رہا تھا۔ آئینے میں بیڈ پہ پیر ٹکا کر لیٹی افسانے کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ اداس لگتی تھی۔ ضروری نہیں ہوتا تو کیا میں تمہیں چھوڑ کے ایسے جاتا؟ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کیا تھا۔ میں تمہیں مس کروں گی، بہت یاد آئے گی تمہاری۔ سنہری بھوری آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ افسانے یار، وہ بے بسی سے اس کا نام لے کے اس کی طرف آیا تھا۔ پینٹ گھٹنوں سے چٹکیوں میں پکڑ کے اوپر کرتے وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل قالین پہ بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے لبوں سے لگایا تھا۔ 10 دن کی بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا، اور میں وہاں جا کر بھی تمہیں کال بھی تو کرتا رہوں گا نا، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا میں تمہارے پاس نہیں ہوں۔ نرمی سے کہتے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گال پہ رکھا تھا۔ مجھے ساتھ بھی نہیں لے کے جا رہے تم؟ پہلا آنسو اس کے پلکوں سے لڑک کر گال پہ پھسلا تھا۔ یار اب ایسے تو نہ کرو۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کے پریشان ہوا۔ ڈاکٹر کی بات تم نے سنی تھی؟ جب ڈاکٹر نے لمبا سفر کرنے سے منع کیا تھا تو کیا ضروری ہے کہ رسک لیا جائے؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ لیکن میں تمہارے بغیر اتنے دن کیسے رہوں گی؟ مجھے نیند بھی نہیں آئے گی۔ ٹپ ٹپ کر کے آنسو پلکوں سے ٹوٹے تھے۔ اب سوں؟ وہ اس کے آنسو سے بے چین ہوا تھا۔ ہتھیلی اس کے گال پہ رکھتے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی واپس آ جاؤں، تم بے فکر رہو، یہاں کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، ناپسندیدہ لوگ اب اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، کوئی بھی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ وہ ہر طرح سے اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ تم نے کہا مجھے محسوس نہیں ہوگا کہ تم میرے پاس نہیں ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی پہلی بات میں الجھی تھی۔
تم نہیں ہوگے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں معلوم ہے تم آفس جاتے ہو تو میں تمہارے انتظار میں کتنی بار ٹائم دیکھتی ہوں؟ جس پل تم گھر سے باہر جاتے ہو اسی پل سے تمہارے گھر واپسی کا انتظار کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ تم کو آفس سے واپسی پر دیر ہو جائے تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے تمہیں ابھی اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھا تو جان نکل جائے گی۔ جان بوجھ کر تمہیں کڑوی کسیلی باتیں کرتی ہوں تاکہ تم مجھے زیادہ وقت دو، الٹی سیدھی فرمائشیں کرتی ہوں تاکہ تمہارا دھیان ایک پل کو بھی مجھ سے نہ ہٹے۔ تم سامنے ہو تو دنیا بھول جاتی ہے مجھے، صرف تم یاد رہتے ہو۔ تمہیں تنگ کروں یا باتیں سناؤں لیکن تم مجھے ہر وقت اپنے سامنے آس پاس چاہیے ہو۔ اب تم اتنے دن کے لیے جا رہے ہو اور کہتے ہو مجھے محسوس نہیں ہوگا۔ رات کو نیند نہ آئے تو تمہیں بھی ساتھ جگا دیتی ہوں اور ادھر ادھر کی فالتو باتیں کرتی رہتی ہوں، اور تم ماتھے پہ بل لائے بغیر نیند بھری آنکھوں سے سنتے جاتے ہو۔ وہ گردن جھکائے بولتی جا رہی تھی۔ آنسو گود میں رکھے مہرداد کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ جب تم میرا ماتھا چومتے ہو، مجھے اپنے لمس سے معتبر کرتے ہو، میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ چلتے ہو، جب سینے سے لگا کر کہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرتے ہو، جب تم میرا نام لیتے ہو، میں کیا کیا بتاؤں؟ مجھے اتنی محبت ہو گئی ہے تم سے۔ تم بتاؤ اتنے دن میں کیسے گزاروں گی تمہارے بغیر؟ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے بازو پر سر رکھ کے سونے کی عادت ہے۔ مجھے نیند کیسے آئے گی؟ مجھے تمہاری محبت کی عادت ہو گئی ہے۔ مجھ سے 2 دن نہ گزرے تم 10 دن کی بات کر رہے ہو۔ مجھے کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی تمہارے ساتھ ہے داد؟ تمہارے بغیر سارے رنگ بے رنگ ہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ مہرداد حد تک بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں رہا تھا۔ اس نے بولنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ افسو نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ گھٹنے قالین پر ٹکائے وہیں بیٹھے بازو اس کے گرد باندھ گیا تھا۔ اس کے اس طرح خود سے لپٹنے پر افسانے کو اور زیادہ رونا آ گیا تھا۔ وہ جھک کر اس کے بالوں پر لب رکھتے، بازو اس کی گردن پر باندھتے، کھسک کر پیٹ سے نیچے گھٹنوں کے بل اس کے مقابل بیٹھی، انگلیاں اس کے بالوں میں چلاتے۔ وہ آنسو سے تر چہرے کے ساتھ بیٹھے سوچتی رہی تھی کہ شاید وہ آج کل کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی ہے۔ اتنا جذباتی ہونے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ پہلے بھی تو شہر سے باہر جاتا رہتا تھا، واپس بھی آ جاتا تھا، لیکن یہ آنکھیں پتہ نہیں کیوں برستی جا رہی تھی۔ داد، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے پیچھے کرنا چاہا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ اس وقت جذباتی طور پر بہت ساری چیزوں سے ایک ساتھ گزر رہا تھا۔ وہ جو محسوس کر رہا تھا وہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی اس وقت اس کی جان بھی مانگتی تو وہ بلا تامل دے دیتا۔ کیا وہ کبھی اللہ سے اسے زیادہ کی تمنا کر سکتا تھا؟ سب کچھ تو دے دیا تھا خدا نے اسے۔ اس کے گرد گرفت کچھ اور مضبوط کی۔ کسی کے لیے وہ صرف الفاظ ہو سکتے تھے، لیکن وہ جس نے ایک عمر گزار دی محبت کی تلاش میں، اس کے لیے الفاظ بہت قیمتی تھے۔ پیچھے ہٹو، پسلیاں توڑ دو گے کیا؟ ہلکا پھلکا انداز اپناتے اسے پیچھے کرنا چاہا تھا، لیکن وہ الگ نہیں ہوا تھا۔ داد، پیچھے ہٹو، ٹیشو اٹھا کے دو مجھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اسے اپنے ساتھ بہت جذباتی کر دیا تھا۔ وہ آہستہ سے اسے الگ ہوا۔ ٹیشو افسانے کو پکڑاتے وہیں اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ تمہیں دیر نہیں ہو رہی ہے؟ جاؤ تم۔ ٹیشو سے ناک رگڑتے اس نے گھٹنا ہلا کے اسے گود سے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں جا رہا میں۔ وہ اس کی گود سے سر ہٹاتے اس نے ہاتھ پکڑ کے افسانے کو قالین سے اٹھاتے بیڈ پہ بٹھایا تھا، خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اتنے جذباتی مت ہو، جا کے تیار ہو۔ رو رو کے آواز بھاری ہو گئی تھی۔ داد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ تم اپنا بزنس ٹرپ کینسل مت کرو، وہاں جا کے بھی بے چین رہوں گا۔ اس سے بہتر ہے نہ ہی جاؤں۔ اس کے کندھے سے بازو گزار کر خود سے لگایا تھا۔ لیکن تم نے کہا بہت ضروری کام ہے، اٹھو۔ وہ اس کے بازو کے گھیرے سے نکلتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ تیاری مکمل کرو اپنی، میں دیکھوں سکینہ نے ناشتہ بنایا کہ نہیں۔ اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھایا تھا۔ افسو، کیا افسو؟ میں جذباتی ہو گئی تھی۔ اب تم ضروری کام تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر تم ایسے ہی میری خاطر اپنے پروگرام کینسل کرتے رہے تو ہم بہت جلد غریب ہو جائیں گے۔ تم کہتے ہو نا کہ تبریز میں بھکاری نہیں ہوتے، تو کیا تم تبریز کے پہلے آفیشل بھکاری بننا چاہتے ہو؟ شرارت سے کہتے اس کے گال کھینچے تھے۔ ایسا ہے تو پھر لوگوں کو بتانا کہ بیوی کے موڈ سوئنگز کی وجہ سے روڈ پہ آیا ہوں۔ زکام زدہ کھردری آواز میں بولتے وہ ہلکا سا ہنسی تھی۔ مہرداد بنا مسکرائے سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ اب ایسے تو مت دیکھو، ہو گئی تھوڑی جذباتی تو کیا ہو گیا؟ لیکن تم اپنے پروگرام کینسل مت کرو۔
اوکے تم ناشتہ لگاؤ، میں آتا ہوں، آہستہ سے کہتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑ گیا تھا۔ افسانے کمرے سے باہر گئی تو وہ چلتے ہوئے بیڈ تک آیا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے وہیں لیٹ گیا۔ ذہن میں افسانے کی باتیں دہرائیں۔ سکون سا محسوس ہوا۔ کاش یہ غم روزگار نہ ہوتا۔ وہ دکان سے مسکرایا تھا۔ آج پہلی بار کوئی ایسا خیال آیا تھا اسے۔ وہ گہری سانس بھرتے اٹھا۔ دنیا تھی، جنت تھوڑی نہ تھی کہ وہ اپنے حور کے ساتھ پھولوں کے باغات میں بے فکری سے گھومتا۔ دنیا میں رہنے کے لیے کمانا تو پڑتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کوٹ پہننے لگا۔ آج کل کچھ عجیب ہی مثالیں آتی تھی اس کے ذہن میں۔ آریز، اسے دیکھو ذرا، یہ کاپی کیوں نہیں ہو رہا؟ لیونگ روم کے کونے میں رکھی اونچی کرسی پہ بیٹھے وہ جھجھلاہٹ سے لیپ ٹاپ کے کیز پریس کر رہی تھی۔ میں نے اٹھا کے دیوار پہ مارنا ہے اسے۔ پتہ نہیں اب کیا پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کو گھور رہی تھی۔ میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اس کی طرف آیا تھا۔ غصہ تو اس کی بیوی کی ناک پہ رہتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ کیوں نہیں ہو رہا کاپی؟ بڑبڑا کر کہتے وہ لیپ ٹاپ پر جھکا تھا۔ اس نے 2-3 کیز پریس کی۔ ونڈوز آگے پیچھے کرتے وہ ٹچ پیڈ پر انگلی پھیرتے مکمل طور پر لیپ ٹاپ سکرین کی طرف متوجہ تھا۔ لیونگ روم کے ونڈوز کے سلائڈز بنے ہوئے تھے تو سورج کی روشنی لیپ ٹاپ پر جھکے آریز کے بالوں پہ پڑ رہی تھی۔ سنہرے بھوری بال دھوپ میں چمک رہے تھے۔ درخشے گردن موڑ کے اسے دیکھے گئی۔ وہ اس کے چیئر کے ساتھ سر جھکا کر کھڑا تھا۔ چند انچ کے فاصلے سے نظر آتا اس کا چہرہ درخشے کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ گیا۔ سورج کی کرنوں سے پھوٹتی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑتی تھی۔ لب آپس میں پیوست نرمی سے بھیجے ہوئے تھے، لبوں کے ساتھ سنہری رواں۔ وہ تسلی سے اسے دیکھے گی۔ یہ لے ہو گیا، اب لیپ ٹاپ مت توڑیں، سسٹم میں تھوڑا سا ایرر آ گیا تھا، اب ٹھیک ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اسے دیکھا۔ وہ سیدھا ہونے لگا، پھر وہیں ٹھہر گیا۔ درخشے بہت محویت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پیارا ہوں نا؟ سادگی سے کہا، لیکن آنکھیں شرارت سے چمکی تھی۔ درخشے نے بنا چونکے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیا سچ میں آپ کو پیارا لگ رہا ہوں میں؟ اس نے سنہری بھوری آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا تھا۔ درخشے نے ہاتھ بڑھا کر انگلیوں کی پوروں سے اس کی پلکوں کو چھوا تھا۔ سورج سنہری کان سے ٹکراتا عجیب ہی نظارہ دکھا رہا تھا۔ اس کے پلکوں کو چھونے پر آریز کی پلکوں میں قدرتی سی لرزش ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ انگوٹھا اس کے ابرو پر پھینکا تھا۔ وہ اتنا پیارا تھا، درخشے کو آج اندازہ ہوا تھا۔ آریز کا حال بے حال ہوا۔ وہ تو شاید اسے کوئی خوبصورت گڈا سمجھ کے اس کے چہرے کے نقوش کو پوروں سے چھوتے حیران ہو رہی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں کر رہی آپ، میری باری آپ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اس نے منہ بسورا۔ درخشے نے چونک کر اسے دیکھا، فوراً ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ میں صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے وضاحت کرنا چاہی لیکن اٹک گئی تھی۔ اب اس بات کی وہ کیا توجہ پیش کرتی؟ جی میں انسان ہوں، آپ شاید ویمپائر سمجھ رہی تھی، جو سورج کی روشنی میں سونے کے ذرات ایسے چمکتے ہیں۔ وہ میز پر ہاتھ رکھ کے سیدھا ہوا تھا۔ بظاہر اس نے شرارت سے کہا تھا، لیکن وہ اپنے دل کی دھڑکن کو تیز ہوتا محسوس کر سکتا تھا۔ شٹ اپ! درخشے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو اسے جھڑک دیا۔ وہ ہنسا اور گردن میں ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی، اسے اتنا پیارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ وہ کندھے اچکاتے وہاں سے ہٹ گیا۔ درخشے نے لیپ ٹاپ کے کیز پریس کیے۔ پرابلم سالو ہو چکا تھا۔ سنو، تھینک یو۔ اینی ٹائم مس۔ وہ اس کی طرف پلٹا اور دل پہ ہاتھ رکھتے تھوڑا سا جھکا تھا۔ تھینک یو کہنا بھی نہیں آتا، دل میں سوچا تھا۔ چاکلیٹ؟ اس نے میز پہ رکھی آدھ کھائی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ تھینکس، لیکن یہ تو آپ کی ہے، آپ کھا لیں، میں اور لے لوں گا۔ اس نے تکلف سے انکار کیا تھا۔ اوکے۔ وہ چاکلیٹ کا بائٹ لیتی لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لیکن آپ اتنے اصرار کر رہی ہیں تو کھا لیتا ہوں۔ درخشے نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ وہ سادگی سے مسکراتے ہوئے نظریں اطراف میں گھمائی اس کی طرف آیا تھا۔ درخشے نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کبھی بھی تسلسل سے اس کو دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کے اس کے مقابل بیٹھا۔ کچھ سیکنڈ تک جب وہ کچھ نہیں بولا تو درخشے نے پلکیں جھپک کے اسے دیکھا اور ابرو اچکائے۔ وہ یا تو دیکھتا نہیں تھا، اور اگر دیکھتا تھا تو پھر ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھے جاتا۔ چاکلیٹ ادھر ہے۔ درخشے نے میز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ ٹھیک کرتا تھا کہ اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ وہ ایسے دیکھتا رہتا تو وہ کیسے اس کی آنکھوں سے بچتی؟ ابھی بھی وہ اس کی نظروں سے دل ہی دل میں جذبز ہو رہی تھی، لیکن چہرہ سیدھا ہی رکھا تھا۔ جی۔ وہ کرسی چھوڑ کے کھڑا ہوا اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ چاکلیٹ لو، لیتے جاؤ۔ اس نے ہانک لگائی تھی۔ نہیں کھانی۔ جھلا کر
ہاتھ سر پر رکھ کر انکار کیا، صوفے سے جیکٹ اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ اسے کیا ہوا؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کے بڑبڑائی تھی۔ آپ کے لیپ ٹاپ میں ایک آپشن ہے سرچ کا، وہاں پر کبھی لکھ کے سرچ کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ فوبیا، بلند آواز میں کہتے وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلا تھا۔ لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بھی بلند آواز میں پوچھا تھا۔ کہیں تو جاؤں گا، اس کی آواز دور سے آئی تھی۔ وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ پاگل نہ ہو تو، وہ بڑبڑائی تھی۔ زینب ماں، اپنی امانت چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے پاس، اس کا دھیان رکھیے گا۔ ناشتے کے بعد جب وہ جانے لگا تو زینب کے پاس رکا تھا۔ تم بے فکر ہو، خیر سے واپس آؤ، انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں کہتے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ افسانے کی طرف آیا تھا، نگاہ اس کے محترم سوجی آنکھوں پر تھی۔ تم بھی؟ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ زینب مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے اس نے باری باری اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ تم میرا قیمتی اثاثہ ہو، تمہارے بغیر مہرداد رضا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے گلے لگی۔ پتہ نہیں کیوں دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے۔ یہ بات وہ اسے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ سفر پر جا رہا تھا، وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ تھا کہ جب تک واپس اس کے پاس نہیں آ جانا تھا، اس کا وقت کانٹوں پر بسر ہونے والا تھا۔ رات کو عارض دیر سے واپس آیا تھا۔ وہ بہت خاموش سا لگ رہا تھا۔ کھانا کھا کر اس نے درخشے کو باہر واک پر چلنے کی آفر کی، مگر اس کے انکار پر مایوس سا ہوتا وہ سست قدموں سے اپارٹمنٹ سے باہر نکلا تھا۔ درخشے اپنے کمرے میں آئی تو سیدھا اسٹڈی ٹیبل کی طرف آئی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے اس نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ اب وہ گوگل کھولے، سرچ بار میں کچھ لکھ رہی تھی، ٹریٹمنٹ آف ایفنسوفوبیا۔ گوگل نے کمانڈ ملتے ہی فوراً مختلف ریزلٹس کھنگال کے سامنے رکھے تھے۔ اس کی پہلی نظر جس پہ گئی تھی وہ نیلے رنگ سے ہائی لائٹ شدہ ایک لائن تھی، سیلف ہیلپ از دا بیسٹ نون ٹریٹمنٹ فار دا اوور کمنگ دا فیئر آف انٹیمیسی فوبیا۔ اس نے پہلی ویب سائٹ پر کلک کیا اور اب سامنے نظر آتا آرٹیکل پڑھنا شروع کیا تھا۔ وہ جب 3 گھنٹے بعد وہاں سے اٹھی تو ٹیبل پر ایک کاغذ پر نمبرنگ کر کے کچھ لائنز لکھی ہوئی تھی۔ یہ شاید وہ ہیڈنگ صورت کچھ اہم پوائنٹس تھے۔ ساتھ ہی ٹیلی فون نمبر بھی لکھا تھا جس پہ کیپٹل لیٹرز میں ایک نام لکھا ہوا تھا، ڈاکٹر ریچل۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، رائٹ سر کے بچی لگتی ہے، اتنے بڑے گھر کی بہو ہونے کی ذمہ داری کو کیسے نبھائے گی؟ فاطمہ میم کو اپنی طرح کوئی بہو لانی چاہیے تھی۔ درمیانی عمر کی ملازمہ ٹرالی سیٹ کرتے ہوئے ساتھی لڑکی کو کہہ رہی تھی، سنا ہے رائٹ سر کی مرضی سے ہو رہی ہے شادی، تم نے دیکھا نہیں؟ جب وہ گھر پر ہوتے ہیں سارا وقت اپنی ہونے والی دلہن کے ساتھ ہی گزارتے ہیں۔ ساتھی ملازمہ نے اپنی معلومات شیئر کرنا ضروری سمجھا تھا، لیکن پھر بھی مجھے نہیں لگتا یہ شادی چلے گی۔ اس لڑکی میں بہت زیادہ بچپنا ہے، وہ خود کو سنبھال کر بات لے بڑی بات ہے، کجا اس گھر کو سنبھالے گی؟ پتہ نہیں کیا سوچی میم فاطمہ میم کو، اس کی وجہ سے درخشے میم کا گھر بھی خراب ہوگا۔ تم دیکھنا تم لوگ باتیں ہی کرتی رہو گی یا کوئی کام بھی کیا ہے؟ ایک رخت آواز پر وہ ملازمہ گڑبڑا کر چپ ہوئی تھی، ورنہ ابھی وہ مزید پیش گوئیاں کرتی۔ وہ کرخت آواز والی ملازمہ ان کی ہیڈ تھی اور ان کے سامنے مالکوں کے بارے میں گوسپ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چائے کی ٹرالی لے کر باہر نکل گئی تھی۔ گھر کے تمام افراد لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کو چائے سرو کر کے وہ ملازمہ واپس چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے ایک نظر رائد اور آرمینے پر ڈالی، جو باقی گھر والوں سے تھوڑا دور فاصلے پر پالتی مار کر کے بیٹھے سر جوڑے رائد کے ہاتھ میں موجود ٹیپ پر کچھ دیکھتے باتیں کرنے میں مصروف نظر آتے تھے۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ رائد نے آرمینے کی باتیں کرتے کرتے خاموش ہو جانا محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں، میں بس سوچ رہی تھی کہ شادی پر اتنے سارے لوگ ہوں گے، ان کا مرکز نگاہ بننا مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں کنفیوز ہو جاؤں گی، وہ الجھن زدہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ تقریب ہو، زیادہ مہمان نہ ہوتے،
ایسے تو اس نے بات ادھوری چھوڑ کر بےجادگی سے کندھے اچکائے تھے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن رائد نے ٹیب نیچے رکھا اور نرمی سے آرمینی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیے تھے۔ مہمانوں کو دعوت نامے جا چکے ہیں، اب اس میں رد و بدل کرنا مشکل ہوگا۔ موم ڈیڈ کا کافی وسیع سوشل سرکل ہے، لیکن ان میں سے بھی صرف اہم لوگوں کو بلایا ہے، یہ بھی پرائیویٹ فنکشن ہی ہے، نرم لہجے میں کہتے اسے سمجھایا تھا۔ میں نے مہمانوں کی لسٹ دیکھی ہے، دونوں طرف سے ملا کے بہت سارے لوگ بن رہے ہیں۔ شادی ہماری ہے، ان کو بلانے کی کیا ضرورت؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ ایگزیکٹلی، شادی ہماری ہے، تم ان پر فوکس کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہمیں دیکھنے آئیں گے۔ اگر اب ہم سرکس کلاؤنز ہیں نا، جو ان کو لازمی ہمیں دیکھنا ہے۔ آرمینے نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی تھی۔ رائد چپ ہو گیا۔ وہ بولے گئی، اور پھر شادی کی فوٹوز پریس اور میڈیا میں بھی تو جائیں گی، اتنے لوگ، سب کی اپنی رائے، طرح طرح کے تبصرے ہوں گے۔ ادھر دیکھو، رائد نے اس کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ آرمینے نے خفا سی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ پہلی بات، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف مجھے دیکھنا، اپنے رائد کو، اوکے؟ اور دوسری بات، میڈیا پریس کی ٹینشن تم مت لو، وہ مجھ پہ چھوڑ دو، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں برا لگے، میری بات پر یقین ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر آرمینے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بس پھر کس بات کی ٹینشن؟ تم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ تم پرنسس سے کوئین بننے والی ہو، اور اب یہ سب لوگ تمہاری تاج پوشی کی تقریب میں آئے ہوئے ہیں، اور کوئین کی پاورز کا تو تمہیں پتہ ہے، تمہارے ایک اشارے پر ناپسندیدہ لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے گا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا کہ کیسے اٹھا کے پھینکا جائے گا۔ آرمینے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں دیکھیں گے تو تم نے صرف اتنا تناؤ غائب ہوا۔ سارے لوگ اگر تمہیں دیکھیں گے تو تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ مسکرانا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہاری مسکراہٹ $1,000,000 کی ہے۔ تم مسکراتی ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے سر ہلکے سے اس کے سر کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ میں کتنا بھی پریشان ہوں، کوئی بھی ٹینشن ہو، جب تمہیں دیکھتا ہوں تو ساری ٹینشن غائب ہو جاتی ہے۔ ساری ٹینشن گمشو ہو جاتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے اپنے دل پہ رکھا تھا۔ کسی مشکل موڑ پر ہوں، کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، تمہاری آواز سن لیتا ہوں، پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ تم کنفیوز ہو جاؤ گی، ذرا سوچو تو، اگر تم کنفیوز ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ سہلایا۔ آرمینے مسکرا دی۔ وہ جو سمجھانا چاہ رہا تھا آرمینے کو سمجھ آ گیا تھا۔ میں نے کب کہا میں کنفیوز ہوں گی؟ اس نے گردن اکھڑا کے کہا۔ رائد ہنس دیا تھا۔ ہم شاید ہوٹل دیکھ رہے تھے۔ اس نے ٹیب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اوہ ہاں، اس نے ٹیب اٹھا کر اسکرین روشن کی۔ اس وقت سارا نے انہیں آواز دی تو وہ کپڑے جھاڑ کر وہاں سے اٹھتے کرسیوں کی طرف چلے آئے تھے۔ تم دونوں نے اچھا کیا کہ آ گئے، ہم سب بہت مس کر رہے تھے۔ فاطمہ نے نرمی سے درخشے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں بھی بہت مس کر رہی تھی آپ کو۔ درخشے نے بھی مسکرا کے ان کے ہاتھ پہ گرفت بنائی تھی۔ ہاں جی، اسی لیے اب آئی ہو، مہمانوں کی طرح۔ رائد نے مسکرا کر اسے تپایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چڑ جائے گی اس بات پر، اور وہی ہوا۔ پہلے آ کر ہم نے کیا کرنا تھا؟ دولہا دلہن تو کسی کو پوچھ بھی نہیں رہے، ایک دوسرے سے ہی فرصت نہیں۔ وہ ہونٹ پھیلا کر مسکرائی تھی۔ آرمینے نے سر اٹھا کے رخشندے کو دیکھا تھا۔ ویسے تم دونوں آخر باتیں کیا کرتے ہو؟ رخشندے نے باری باری ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ بچپن سے اب تک ہمیشہ ساتھ ہو، اور پھر بھی تم لوگ کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ حیران تھی۔ باقی سب نے بھی مسکرا کر رائد اور آرمینے کو دیکھا۔ آرمینے پھیکا سا مسکرائی تھی۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، تم بھی آپس میں باتیں کیا کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رائد نے حلف لینے والے انداز میں دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے تھے۔ مجھے یاد آیا، میں نے افسانے کو کال کرنی تھی، وہ انتظار میں ہوگی۔
میں اسے بات کر کے آتی ہوں، آرمین نے آہستہ سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میرا شوہر تمہاری طرح باتونی نہیں ہے، وہ بولتا کم اور سنتا زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ بس تم ہی بولتے رہتے ہو اور آرمین بیچاری سنے جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس پر بڑے ہونے کا روب جھاڑتے ہو۔ میں کسی دن اسے تھوڑا ٹرین کر دوں گی، پھر دیکھتی ہوں کیسے تمہاری زبان چلتی ہے اس کے سامنے۔ آرمین کے جانے کے بعد وہ درخشے نے وہیں سے بات شروع کی جہاں سے ٹوٹی تھی۔ اس کا ہیومر ایسا ہی تھا، وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ مذاق کیا کرتی تھی۔ اسے ٹریننگ میں خود دے دوں گا، تم اپنے شوہر پر دھیان دو، اس کی جتنی لمبی زبان ہے سوچ ہے تمہاری، یہ صرف شکل سے کیوٹ ہے۔ کبھی اسے بولنے کا موقع دو تو پتہ چلے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، لیکن تم تو اسے بولنے ہی نہیں دیتی۔ وہ بھی اس کا بھائی تھا، اس کی بات اسی پہ پلٹا دی تھی۔ تم مجھے مت گھسیٹو، اپنی بات کرو تم۔ آریز نے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ تمہاری بیوی نے شروع کی تھی تو تمہارا ذکر تو لازمی ہوگا۔ تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ آج کل دلہے کا شادی والے دن رونا، میرا مطلب ہے تشکر سے رونا، ٹرینڈنگ میں ہے، تو کیا تم اپنی دلہن کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لاؤ گے؟ آریز نے اسے چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ دیکھو تو یہ کون کہہ رہا ہے جو خود اپنی شادی والے دن بے ہوش ہونے والا تھا۔ وار اس نے کبھی خالی جانے نہیں دیا تھا۔ درخشندے نے چونک کر آریز کو کہا تھا۔ وہ نیچرل تھا، لیکن جتنے تم ڈرامے ہو، تم نے ویڈنگ فوٹو شوٹ میں بھی یہی کرنا ہے کہ دلہن کو دیکھ کے آنکھیں بھر لاؤ گے اور پھر سب کہیں گے واہ کیا محبت ہے۔ اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ وہ نیچرل تھا تو میرا بھی نیچرل ریئیکشن ہے یہ کہ میں تو خوش ہوں، بہت زیادہ، اور شادی والے دن یہی خوشی کیپچر ہوگی، تم دیکھنا، رائد نے مزے سے کہا تھا۔ میں بھی خوش تھا، ابھی بھی ہوں خوش۔ آریز نے گڑبڑا کر درخشے کو دیکھا۔ رائد کی تو عادت تھی اسے تنگ کرنا۔ درخشے پتہ نہیں کیا سوچتی ہوگی، آریز خوش نہیں تھا یا ایسا کچھ۔ رائد کچھ کہنے لگا جب فاطمہ نے ٹوکا تھا۔ بہت ہو گئی باتیں، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ فاطمہ نے ان کی توجہ میز کی جانب کروائی۔ رائد چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے آریز کو دیکھ کر آنکھیں گھمانا نہیں بھولا تھا۔ آریز نے بھی دانت بھیج کر مسکراتے ہوئے سر ہلا کے اسے وارننگ دی تھی، جسے رائد نے سر کو خم کر کے قبول کر لیا تھا۔ افسانے زینب کے ساتھ بیٹھی تھی جب اس کے فون پر آرمینے کی کال موصول ہوئی تھی۔ وہ زینب سے معذرت کرتی فون لے کے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کیسی ہو مینو؟ شادی کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ محبت سے استفسار کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، شادیاں بھی اچھی جا رہی ہیں، آج سے فنکشن شروع، کل پاکستانی سٹائل مہندی کی تقریب ہوگی، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ افسانے کو وہ اداس لگی تھی۔ جی، اس کی آواز نم سی تھی۔ آرمینے میری جان کیا ہوا ہے؟ وہ بے چین ہوئی تھی۔ مجھے آپ بہت یاد آ رہی ہیں، آپ کو ہونا چاہیے تھا یہاں۔ وہ شاید رو رہی تھی۔ افسانے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میری جان تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی خوشی سے نہیں آئی؟ ڈاکٹر نے ہوائی سفر کے علاوہ بائی روڈ بھی لمبے سفر سے منع کیا ہے، ورنہ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اڑ کے تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ افسانے کی اپنی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی اور ایسے موقع پر یقیناً اسے اپنی بڑی بہن کم دوست کے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ جی، وہ اور کیا کہتی؟ پہلی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ذہن خلفشار کا شکار تھا، مختلف سوچیں آ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ مجھے بتاؤ۔ وہ بیڈ سے اتر کر صوفے پہ جا بیٹھی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بہن کے پاس پہنچ جائے۔ کچھ بھی نہیں، بس آپ کی کمی محسوس ہوئی ہے مینو، میری پیاری بہن۔ میں بھلے سے تمہارے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تم تو میری چھوٹی سی بابی سسٹر ہو۔ تم مجھ سے بہنوں والی دعائیں نہیں، ماؤں والی محبت ہے مجھے تم سے۔ تمہاری اداس آواز مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ فریش کرو موڈ اپنا، اداس نہیں ہونا۔ تم تو مجھے سمجھاتی ہو اور اب خود اتنی جذباتی ہو رہی ہو۔ اچھا سوچو گی تو سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ بعض اوقات ہم چیزوں کو غلط اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی قنوعیت پر ہم یہ محسوس نہیں کر پاتے کہ ہمارے دیکھنے کا نظریہ مثبت کے بجائے منفی ہو رہا ہے۔ کچھ باتیں ہوں گی جو تمہیں اداس کر رہی ہوں گی، لیکن میری جان وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے۔ اپنے اندر مایوسی کو مت پھیلنے دو، موازنے مت کرو، نارمل لو ہر چیز کو، خود پر فوکس کرو۔ رائٹ کے بارے میں سوچو، وہ کتنی محبت کرتا ہے تم سے۔ تمہیں ایسے اداس دیکھے گا تو اس پہ کیا اثر ہوگا؟ یہ دن تمہاری زندگی کے بہت خوبصورت دن ہے۔
تم فضول سی سوچو کہ ویسے انہیں ضائع کر نہیں سکتی، تم سمجھ رہی ہو نا؟ تھینک یو، آرمینے نے بے ساختہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ کتنے آرام سے اس کے ذہن میں اٹھتے وٹ پٹ وسوسوں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ نرمی سے اسے نرمی سے سمجھا بھی دیا تھا۔ اس کا ذہنی انتشار کم ہوا تھا۔ اچھا، رائد بتا رہا تھا کہ دوبارہ نکاح ہوگا، پہلے والا ان کا کہنا ہے کہ پرانا ہو گیا ہے۔ افسانے نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے موضوع بدلا تھا۔ ہاں جی، اسے دوبارہ قبول ہے کہنا ہے، 3 بار اور۔ آرمینے کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اب وہ چہکتے ہوئے رائد کے خیالات بتا رہی تھی۔ افسانے مسکراتے ہوئے سنے گئی۔ رات کو آریز کمرے میں آئے تو درخشے لحاف کمر تک تانے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی اور کپڑے تبدیل کے فریش ہو کر اپنی طرف آنے والی جگہ پر سونے کے لیے لیٹا تو درخشے نے اس کی طرف کروٹ بدلی۔ تمہیں شادی والے دن اتنی ایگزائٹی کیوں ہو رہی تھی؟ درخشے کے سوال پر آریز ایک پل کو ٹھٹکا تھا، پھر مسکراتے ہوئے لحاف کمر تک تانے درخشے کی طرف کروٹ لی۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ کیوں؟ وہ بڑی بڑی آنکھوں میں نیند کے گلابی ڈورے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری آپ سے شادی ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں شادی کے بعد زندگی کتنی تبدیل ہوگی۔ میں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اپنے دعووں پر پورا نہ اترا تو کیا ہوگا۔ محبت کرنا آسان ہے لیکن اسے نبھانا مشکل ہے۔ محبوب کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے بہت بار دل مارنا پڑتا ہے۔ بڑا حوصلہ ہونا چاہیے اس کے لیے، وہ نرمی نگاہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ محبت بہت مشکل جذبہ ہے، قربانی دینی پڑتی ہے اس میں۔ اگر سچا ہو تو جذبہ مشکل نہیں، اور جہاں تک بات ہے قربانی کی، تو میں نے کبھی کوئی قربانی نہیں دی آپ کے لیے، کبھی اپنا دل نہیں مارا۔ درخشے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں اپنی دل کی مرضی کے بغیر کچھ کر رہا ہوں۔ آپ جو بات کہتے ہیں وہ میری مرضی بن جاتی ہے، آپ کی بات مجھے اپنی لگتی ہے۔ صاف الفاظ میں کہوں تو مجھے کبھی آپ کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم نہیں رکھنا پڑا، کیونکہ میری خوشی آپ سے الگ نہیں ہے۔ وہ نزار ہوتی نظروں سے اس کی شفاف آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ درخشے اس کی بات پر کچھ دیر ساکت ہوئی، پھر جھرجھری لے کر سیدھی ہوئی۔ اٹس ناٹ پریکٹیکل، یہ صرف فلسفی ہے، آپ جو بھی سمجھیں۔ ایسی بات ہے تو اگر میں کہوں ابھی دن ہے تو تم یقیناً مان لو گے۔ جی، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ درخشے مسکرا دی، جیسے اس کی بیوقوفی کا مذاق اڑایا ہو۔ میں مان لوں گا، پھر کسی اچھے آئل اسپیشلسٹ سے آپ کے ویژول امپیئرمنٹ کے لیے اپوائنٹمنٹ لوں گا۔ اس عمر میں کوئی اچھی بات تو نہیں، اس نے سادہ لہجے میں کہا تھا۔ درخشے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا اس نے ابھی اسے اندھی کہا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے بیٹھی تھی۔ رائٹ ٹھیک کہتا ہے، بہت زبان چلتی ہے تمہاری، اٹھو یہاں سے، وہاں جا کر لیٹو۔ اس نے دانت پیستے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں وہاں تنگ ہوں گا، صوفہ چھوٹا ہے۔ آریز نے ہولڈ گول کر کے معصومیت سے اسے دیکھا تھا۔ میری کمر میں بھی درد ہو جائے گا، کیا پتہ ٹوٹ ہی جائے۔ سوری بولو پہلے، جو بھی، پھر ہی میں کچھ سوچوں گی۔ درخشے نے نظروں کا زاویہ تبدیل کیا تھا۔ اس کو دیکھنے سے بہتر تھا وہ گلدان کو دیکھ لیتی، وہ اتنی معصوم شکل کیسے بنا لیتا تھا۔ سوری، وہ بیڈ پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اوپر ہوا اور درخشے کی ٹھوڑی چوم کر سوری کہتا واپس لیٹ گیا۔ درخشے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ یہ کیا تھا؟ وہ ششتر تھی۔ سوری ایسے کرتے ہیں؟ آپ بھی سیکھ لیں۔ وہ کروٹ بدل گیا تھا۔ اسے شب خیر کہتے لحاف سر تک تانا تھا۔ درخشے نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اور پھر نفی میں سر ہلاتے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شوہر کو اتنا بھی خوش شکل نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر غصہ بھی نہ آئے۔ وہ منہ تکیے میں گھسیٹتے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اگلی دوپہر رائد اور آرمینے لیونگ روم بیٹھے تھے جب درخشے آرمینے کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئی تھی۔ وہ اس کے کاؤچ پر پیچھے آ کے کھڑی ہوئی تو ان کی آوازیں صاف سنائی دی۔ اس روم کی بالکنی میں تصویریں بہت اچھی آئیں گی۔ لیپ ٹاپ پر کسی ہوٹل کی تصویر کھلی ہوئی تھی۔ بالکنی سے نظر آتا وینس اٹلی کا منظر وہ ایک ہی نظر میں پہچان گئی تھی۔ تو وہ لوگ اپنا ہنی مون پلان کر رہے تھے۔
ایک اور ہوٹل بھی ہے، تم بھی وہ دیکھ لو، اس کی لوکیشن بھی بہت خوبصورت ہے۔ رائے نے لیپ ٹاپ کی ٹچ پیڈ پر انگلی پھیرتے ہوئے دوسرا فولڈر اوپن کیا تھا۔ ویسے اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کسی دور دراز پہاڑوں اور سبزہ زار میں گھری خوبصورت وادی میں لاڈج بک کرواتا ہوں، یا پھر اپنا گھر لیتے ہیں، سکون سے وقت گزاریں گے وہاں۔ لیکن ہم اس دور دراز وادی میں اتنے دن اکیلے کیسے رہیں گے؟ تم وہاں چلو تو صحیح، پھر بتاؤں گا کہ ہم وہاں اکیلے کیسے رہیں گے، شرارت سے کہتے رائد نے اس کے بالوں کی لٹ ہلکے سے کھینچی تھی۔ ہاں، درخشے نے گلا کھنگا کر اپنی وہاں موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ رائد اور آرمینے نے اکٹھے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تھا۔ میں آرمینے سے بات کرنے آئی تھی، اس نے اپنے وہاں ہونے کی وضاحت کی تھی۔ کسی کی باتیں چھپ کر سننا غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے ویسے، اتنا تو تمہیں پتہ ہوگا۔ رائد نے آنکھیں سکیڑ کر درخشے کو دیکھا تھا۔ ایسی بات ہے تو تم کوئی اور جگہ ڈھونڈتے بیٹھنے کی، ایسے پبلک میں بیٹھو گے تو کوئی بھی سن لے گا۔ وہ چڑ گئی تھی۔ رائد ہمیشہ کوئی الٹی بات کر کے اسے غصہ دلاتا تھا۔ گڈ آئیڈیا، چلو آرمینے ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا تھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ درخشے نے آرمینے کا ہاتھ پکڑا۔ رائد کے فون پر کال آنے لگی تو وہ اوکے کر لو کہتا وہاں سے چلا آیا تھا۔ آرمینے، درخشے نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ جی، اس نے سادگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں کل میرا مذاق کرنا برا لگا تھا؟ نرم آواز میں پوچھا۔ آرمینے چپ ہو گئی، شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ I'm sorry، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا۔ اس کی بات پر آرمینے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نو درخشے، پلیز، آپ سوری مت کریں، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ آپ رائد کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، میں نے اوور ایکٹ کیا، مجھے وہاں سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ I'm sorry، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میرا رویہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس وقت مجھے بہت ہیوی فیل ہو رہا تھا، تو بس اس لیے۔ درخشے کو دیکھتے اس نے بیچارگی سے کندھے اچکائے تھے۔ کوئی بات نہیں، اب بات کلیئر ہو گئی نا؟ تم افسانے کو مس کر رہی ہوگی، یقیناً میں اس کی جگہ تو نہیں لے سکتی، لیکن تم مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو، کوئی بھی بات ہو تم بلا جھجک میرے پاس آ سکتی ہو، اوکے؟ درخشے نے نرمی سے اس کا گال پر ہاتھ رکھے تھے۔ جی تھینک یو، وہ اس کے گلے لگی تھی۔ درخشے مسکرا دی تھی۔ سلون جانا ہے؟ تم چینج کر لو پھر چلتے ہیں۔ اوکے، میں ابھی آتی ہوں، مسکرا کر کہتے آرمینے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درخشے نے طمانت سے اسے جاتے دیکھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتوں میں غلط فہمیاں آ جاتی ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے سے بات کرنے سے، معذرت کرنے سے وہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہوں تو انا کو درمیان میں لائے بغیر بات کر لینی چاہیے، ورنہ وہ غلط فہمیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کدورتیں بن جاتی ہیں، جنہیں دور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ماما، آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ۔ مہندی کی تقریب کے دوران رائد کی سنجیدہ آواز پر سب نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس رسم کی؟ اور اگر کرنی تھی تو مجھے بھی ساتھ بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خفا نظر آیا تھا۔ رائد، کیا ہوا؟ فاطمہ نے پریشانی سے اس کا سنجیدہ خفا سا چہرہ دیکھا۔ آرمینے نے بھی گردن موڑ کے ساتھ بیٹھے رائد کو دیکھا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مہندی کی دلہن اتنی خوبصورت ہوتی ہے، کتنا ظلم کیا آپ نے مجھ پر۔ رخصتی کل ہے اور مجھے پسند مہندی کی دلہن آ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ مجھے ابھی رخصتی چاہیے۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ فاطمہ نے ایک چپت اس کے گال پہ رسید کی۔ ڈرا ہی دیا تھا اس نے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں مذاق کر رہا ہوں، یا عزیزی میں سنجیدہ ہوں۔ اس نے کرا کے ماں کو دیکھا۔ انہوں نے تھپڑ کچھ زیادہ ہی زور سے مار دیا تھا، اور میں تمہاری ماں ہوں، اب چپ کر کے بیٹھو۔ انہوں نے رسم جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ رائد خفا چہرہ بنائے چپ ہو گیا، لیکن اس نے پوری تقریب میں آرمینے کو دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد آریس کے پاس آیا۔ تم میرے دوست ہو نا؟ بلکہ میں تمہارا دوست ہوں نا؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ میں نہیں کہوں گا جاؤں گا کہ کسی سے بات کرنے، ویسے کل ویسے بھی شادی ہے، تو تم تھوڑا صبر کر لو۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ بات کیا کرنے آیا ہے۔ وہ اس کا دوست تھا، اس کے رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو مہندی کی تقریب میں اس نے رخصتی کی بات کا کہا تھا وہ کوئی مذاق نہیں تھا، وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ آریس، بات تو سنو یار۔ مجھے نہیں سننی کوئی بات۔ مجھے اپنے ساتھ مجھے بھی بے شرم کا ٹیگ لگوا دو گے؟ میں جا رہا ہوں سونے، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ اس کا گال کھینچ کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رائد دل محسوس کے رہ گیا تھا۔ عجیب ہی رسم و رواج تھے۔ ٹھنڈی سانس بھرتے اس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔
مرکزی دروازے کے سامنے بنی سیڑھیوں پر بیٹھتے اس نے اپنا فون نکال کر آرمینے کے نمبر پر میسج کیا، پھر کال ملائی۔ 2 رنگ دے کر کال کاٹ دی گئی۔ اب وہ جاگ رہی ہوتی تو میسج پڑھ لے گی۔ اسے وہاں بیٹھے 5 منٹ گزرے تھے جب آرمینے اس کے ساتھ آ کے بیٹھی تھی۔ کیوں بلایا ہے؟ وہ اس سے 2 سٹیپ میں اوپر بیٹھی تھی۔ بس ویسے ہی۔ وہ اس کے برابر جا کے بیٹھا تھا۔ میں تھک گئی۔ شادی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ابھی تو کل تیار ہونا ہے۔ اتنا ہیوی برائڈل ڈریس ہے۔ پھر تقریب پتہ نہیں کتنی دیر چلے۔ وہ آلتی پالتی کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگتا تھا اسے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر وہیں زینے پہ لیٹ گیا تھا۔ آرمینے کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے دیکھے گئی۔ آرمینے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے دیکھے گئی۔ نیند آ رہی ہے تو روم میں جا کر آرام سے سو جاؤ نا۔ اس کی آنکھوں کے باری ہوتے غلاف دیکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ خود اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ نہیں، ایسے اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے کروٹ بدل کے چہرہ اس کے پہلو میں چھپایا تھا۔ آرمینے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے آسمان پر نظر آتے چاند کو دیکھے گئی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تو اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ رائٹ، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اندر چلیں؟ سوری، مجھے دھیان نہیں رہا۔ وہ فوراً سیدھا ہو کے اٹھ بیٹھا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر زینوں سے کھڑی ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ اندر آئے تو آرمینے گڈ نائٹ کر کے جانے لگی جب رائد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا۔ آرمینے نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دل دھڑکا۔ کیا پھر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا؟ وہ کچھ دیر ایسے ہی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ گڈ نائٹ۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ جاؤ۔ آرمینے پلٹ گئی تھی۔ وہ جب تک آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لیتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دن کو جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا، آریز ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پہ بیٹھا پیروں کی کینچی بنائے بازو سینے پر باندھے اسے دیکھے گیا تھا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا نا؟ لیکن آج تمہیں تجربہ ہو جائے گا کہ پری ویڈنگ انگزائٹی کیا ہوتا ہے۔ جب دل پھڑپڑائے گا تب پتہ چلے گا۔ آریز کی بات پر رائد نے ناک چڑھا کے اسے دیکھا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے یقین سے کہا تھا۔ دیکھیں گے۔ آریز نے گویا چیلنج دیا تھا، اور اب اس حال میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر وہ سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ کر اس نے آریز کے سامنے دعویٰ کیا تھا؟ ہال میں موجود مہمانوں کی طرح وہ بھی دلہن کا انتظار کر رہا تھا، اور دل سینے میں پھڑپڑا رہا تھا۔ یہ اس کے ہاتھ پاؤں آخر سنسنا کیوں گئے تھے؟ کیا یہ ان لوگوں کی وجہ سے تھا جو ہال میں موجود تھے؟ لیکن وہ اس سے پہلے سینکڑوں بار ہزاروں کے مجمع کے سامنے روسٹرم بھی پر کھڑے ہو کر تقریریں دیتا رہا تھا، کبھی کنفیوز نہیں ہوا تھا۔ پھر آج ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی نظر دروازے پر تھی جہاں سے دلہن نے آنا تھا۔ دیوکامت چوبی دروازہ بند تھا۔ دربان آہٹ پر کان لگائے کھڑے تھے۔ ادھر آہٹ ہو اور وہ دروازہ کھولیں۔ دروازہ ہلکے سے بجایا گیا تھا۔ دربانوں نے دروازے کے پٹ تھام کر آہستہ سے چوپٹ کھول دیے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ رائد نے گردن جھکا کر فرش پر نظر جمائی۔ مہمانوں نے گردیں گھما کر دلہن کو تلاشا۔ وہ انہیں نظر آ گئی تھی۔ سفید لباس والی دلہن، ایک ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور دوسرے ہاتھ سے اپنے باپ کا بازو تھامے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ اس کا دل بڑے زوروں سے دھڑکا تھا۔ باپ کا ہاتھ تھامے ہتھیلی پر پسینہ آیا۔ اس نے دور سے دیکھا دلہا سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کیوں نہیں رہا تھا؟ دلہن کا دل وسوسوں نے گھائل کیا۔ دھڑکنوں میں خوفزدہ سا انتشار پھیلا۔ اسے کرسیوں کے درمیان سے چل کر جانا تھا۔ وہ فاصلہ ایک دم بڑھ گیا تھا۔ وہ لڑکا جو دلہا تھا، اس کی نظر اٹھتی ہی نہ تھی۔ وہ اپنی دلہن کو دیکھ تو لیتا جو اس کی ایک نظر کے انتظار میں وہی کھڑے کھڑے فنا ہو جانے کو تھی۔ وہ چند لمحے سردیوں پر محیط ہونے کو تھے۔ رائد سر جھکائے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلنے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ ہال میں موجود لوگوں کی مسرت آمیز آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تھیں۔ وہ آریز کو چڑھاتا
رہا تھا، لیکن اب وہاں کھڑے اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا درست تھا۔ اس کا دل ایسے دھڑکا تھا جیسے وہ میلوں کی مسافت کر کے آیا ہو۔ اس نے گہری سانس لیتے سر اٹھایا۔ اسے معلوم تھا اس کی دلہن اس کے دیکھنے تک قدم نہیں بڑھائے گی۔ وہ اسے انتظار نہیں کروا سکتا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے آرمینے کی سانس بحال ہوئی۔ وہ چند لمحے جب وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس پر کتنی بھاری گزرے تھے۔ صدیوں پہ محیط ہونے سے پہلے انتظار کو سمیٹ لیا گیا تھا۔ اس نے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ رائد کے دل کا بھی جو حال تھا، لیکن وہ پورے اعتماد انداز میں مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف آتے دیکھتا رہا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے اور اپنے درمیان موجود فاصلہ طے کر رہی تھی۔ اسٹیج کے نزدیک رک کر حیدر زمان نے آرمینے کا ہاتھ بازو سے ہٹا کر اس کا ہاتھ رائد کی طرف بڑھایا۔ رائد کو احساس ہوا ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما رہے تھے۔ انہوں نے اس پر یقین کیا تھا اور اس یقین کو ہمیشہ قائم رکھنے کا عہد کرتا دل پہ ہاتھ رکھتے تھوڑا سا جھکا اور بہت محبت سے آرمینے کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اس کی دلہن بن کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رائد کے دل نے پہلو میں کروٹ بدلی، لیکن وہ اتنا نروس ہو رہا تھا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس نے تھوڑا سا جھک کر آرمینے کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ وہ مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ رائد نے جھک کر اس کے پسینے سے نم ہوتی زبان پر پیشانی پر لب رکھے تھے۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر سیدھا ہوا۔ آرمینے کے لبوں پر بہت خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ واؤ! اس نے اجازت لے کر اپنی دلہن کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ نروس ہوگی۔ ہاؤ رومانٹک! درخشے کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی نے دونوں ہاتھ گال پہ رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ درخشندے مسکرا دی۔ اس نے دل سے اپنے بھائی کی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے انہوں نے جب لوگوں کے سامنے زندگی بھر کے ساتھ رہنے کے لیے پھر سے ایک دوسرے کو اپنے لیے قبول کیا۔ نکاح کے بعد رائد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو اس کے سینے میں چھپ گئی۔ ہال میں تالیوں کا شور گونج رہا تھا۔ ان دونوں کے لیے خوشی کا موقع تھا تو وہاں پر موجود لوگ اس لمحے کو ان کے لیے یادگار بنا رہے تھے۔ رائد نے ایک ہاتھ میں آرمینے کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں مائک تھام کر کچھ پل تالیوں کا شور تھمنے کا انتظار کیا، لیکن وہ سب رکنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ مسکرا کر مائک منہ سے ہٹا گیا۔ مائک والے ہاتھ سے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور اس نے دوبارہ مائک منہ کے ساتھ لگا لیا تھا۔ یا مرحبا! اس کی خوبصورت بھاری آواز مائک پہ گونجی تو ہال میں شور سا بلند ہوا تھا۔ ہنسی کہکہاؤں کے ساتھ تالیوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ آرمینے مسکراتے شرماتے ہوئے اس کے بازو میں منہ چھپا گئی تھی۔ 2 منٹ بعد تالیوں کی گونج تھمی تو رائد نے مزید تو مائک منہ کے قریب کیا تھا۔ مجھے کوئی ویڈنگ اسپیچ نہیں دینی، صرف یہی کہنا ہے کہ آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ سب کی موجودگی نے اس خوبصورت تقریب کی رونق میں اضافہ کیا اور یہ کہ میں آج بہت خوش ہوں۔ آخری بات پر اس نے آنکھیں میچی۔ ہال میں ایک بار پھر تالیاں بج اٹھی تھیں۔ وہ آرمینے کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اترا۔ ویڈنگ کیک کاٹ کر کچھ وقت وہاں گزارنے کر مختلف لوگوں سے مبارکباد وصول کر کے اس نے فاطمہ کو اشارہ کیا۔ وہ انہیں صبح ہی بتا چکا تھا کہ وہ کھانے کے وقت تک وہاں نہیں رکے گا۔ فاطمہ نے پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی اور درخشے کو کہہ کر آرمینے کو گاڑی میں بٹھانے کا کہا۔ درخشے مسکراتے ہوئے آرمینے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آریز اور درخشے ان دونوں کو اپارٹمنٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ دبئی کی مہنگی ترین بلڈنگ میں چھوٹا سا 4 بیڈ روم اپارٹمنٹ طلال بن زید نے اپنی بہو کو شادی کے تحفے کے طور پہ دیا تھا۔ رائد نے کہا تھا کہ وہ آرمینے کو رخصت کروا کے اسی اپارٹمنٹ میں لے جائے گا۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے بھی آرمینے کو اپارٹمنٹ دکھانے لایا گیا تھا۔ رائد آریز اور درخشے کو چھوڑ کر واپس اپنے بیڈ روم میں آیا تو آرمینے بیڈ کے درمیان میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی پیروں کی کینچی بنائے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا سفید فیری ٹیل ویڈنگ گاؤن پھول کی طرح اس کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ اس نے توصیفی انداز میں کمرے کو دیکھا۔ پھول اور کینڈلز کے ساتھ بہت آرٹسٹک اور ایستھیٹک ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ ڈیکوریشن کروانے والے کا مزاج کافی رومانوی لگتا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اکیلے مسکرایا جا رہا ہے۔ رائد اس کے ساتھ نیم دراز ہوا۔ کوٹ ٹائی وہ پہلے سے اتار چکا تھا۔ اس وقت سفید شرٹ کے آستین موڑ کر گریبان کے اوپر بٹن کھولے
وہ ریلیکس لگتا تھا۔ کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، آرمینے نے سچائی سے تعریف کی تھی۔ پورا اپارٹمنٹ خوبصورت لگ رہا تھا۔ تم چینج کر لو پھر دکھاتا ہوں۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، تم تبدیل کرو کپڑے، میک اپ ریموو کرو، تب تک میں کھانا لگاتا ہوں۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہوا تھا۔ بہت تھکن ہو رہی ہے، آرمینے نے منہ بسورا تھا۔ میں ہیلپ کروا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کی جیولری اور لباس پر لگے پنز اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ ہمت ہے تمہاری، تم نے اتنا ہیوی ڈریس کے ساتھ ہر وقت اتنا وقت مسکرا کر تصویریں بنواتی رہی۔ اسے اپریشیٹ کرتے وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ بس کافی ہے، تم باقی میں خود کر لو گی، تم جاؤ۔ اوکے۔ وہ ہلکے سے اس کے گال کھینچ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد آرمین دھلے دھلائے نکھرے ستھرے چہرے کے ساتھ موئسچرائزر سے ہاتھ کا مساج کرتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تو رائت اسے کچن سے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو رائت نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سفید سادہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، بنا کسی میک اپ کے وہ دل کی آنکھوں کے رستے دل میں اتر گئی۔ کھانا کھانے کے بعد رائت برتن دھو کر ہاتھ خشک کرتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ آرمینے کی گالوں پہ رکھے تھے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے مسکرا دی۔ وہ دونوں اپارٹمنٹ کی سجاوٹ دیکھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف آئے تھے۔ اور یہ ہمارا کمرہ، اس کی ڈیکوریشن تو تم پہلے ہی دیکھ چکی ہو۔ وہ کمرے کے دروازے پہ کھڑی تھی جب رائت نے پیچھے سے بازو اس کی کمر پہ باندھے اور ٹوڈی اس کے کندھے پہ رکھی تھی۔ آرمینے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کی گرفت تبدیل ہوتی گرفت پہچانتی تھی۔ دھڑکنوں نے لے بدلی تھی۔ اس کے وجود میں ہوتے ہوئے ہلکی سی لرزش محسوس کرتے وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ نروس ہو؟ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں، وہ اس کے مضبوط ہوتی گرفت میں کسمسائی تھی۔ ہونا بھی مت۔ اس کی سانسیں آرمینے کو اپنے کان سے ہوتی گردن پہ محسوس ہوئی تھی۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، تم دور تو نہیں جاؤ گی؟ رائت کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ نہیں جاؤں گی۔ آرمینے کی ہتھیلیوں پر پسینہ آیا، دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ پکا؟ اس کے پوچھنے پر آرمینے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ رائت نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ مہرداد نئی آفس کی بلڈنگ کی کنسٹرکشن دیکھنے آیا ہوا تھا جب اس کے فون کی میسج ٹون بجی تھی۔ کوٹ کی جیب سے فون نکال کر دیکھا، افسانے کی طرف سے میسج تھا۔ میرا دل تمہاری محبت میں مبتلا ہے، مجھے بتاؤ تم کب آؤ گے؟ مہرداد کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میسج کا رپلائی کرتا، ہر جگہ ڈھونڈ لیا، آخرکار مہرداد صاحب مل ہی گئے۔ تو یہاں چھپے ہوئے تھے تم؟ جانی پہچانی آواز پر ایک ناگواری کی لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھیجتے آواز کی سمت پلٹا تھا۔ ہر جگہ ڈھونڈ لیا، آخر مہرداد صاحب مل ہی گئے۔ تو یہاں چھپے ہوئے تھے تم؟ جانی پہچانی آواز پر ناگواری کی لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ برادر، شہروز نے مسکرا کر سر کو خم دیا تھا۔ مہرداد نے لب بھیجے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مہرداد نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ بتایا تو تھا تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ بات کرنی ہے؟ اگر تمہارے پاس وقت ہو تو 2 منٹ میں تمہارے پاس جو بات کرنی ہے کرو اور دفع ہو جاؤ۔ مہرداد نے کلائی پر باندھی گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ میں تم سے معذرت کرنے آیا ہوں، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کیا تھا۔ تمہارا ری ایکشن ٹھیک تھا۔ شہروز سنجیدہ ہوا تھا۔ تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھتے ہو کہ تمہاری احساس کہانی مان لوں گا؟ وہ اصرائیہ ہنسا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، میں اپنی طرف سے تمہارا دل صاف کرنے آیا ہوں۔ میں نے جو کیا میں اس پر شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں پرانی باتیں بھول چکا ہوں، تم بھی بھول جاؤ۔ اس کی بات پر مہرداد نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا تھا۔ وہ واقعی معافی مانگ رہا تھا یا کوئی نیا ڈرامہ تھا؟ اور تمہیں یہ شرمندگی اتنے عرصے بعد کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ میں یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ اتنا جان لو کہ میں پہلے والا شہروز نہیں ہوں۔ تم سے معافی اس لیے مانگنے آیا ہوں کیونکہ تم میرے کزن ہو، بھائی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے تم ساری زندگی اپنے دل میں کوئی بات رکھو۔ شہروز کے چہرے پہ ندامت تھی۔ بھائی، انٹرسٹنگ۔ مہرداد ہلکا سا ہنسا تھا۔ میں سوچوں گا تمہاری معذرت پر، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ شہروز ادھر جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ انہیں نیو یارک واپس آئے ہوئے 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ رائد اور آرمینے کی شادی کے 3 دن بعد وہ واپس آ گئے تھے۔ اس دوران آریز گھر پر بہت کم نظر آتا تھا۔ صبح جلدی نکل جاتا، رات کو دیر سے گھر واپس آتا۔ درخشندے سے بات بھی بس آتے جاتے ہی ہو جاتی تھی۔ درخشندے کے پوچھنے پر یہی بتایا کہ ورک لوڈ زیادہ ہے۔ رائد بھی زیادہ
رائٹ بھی نہیں ہے تو اس کے حصے کا کام بھی مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج بھی وہ روٹین کے مطابق رات کے 10-11 بجے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ کوٹ کندھے پر لٹکائے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے وہ سست قدموں سے چلتا لیونگ روم تک آیا تھا۔ کوٹ صوفے کی پشت پر پھینک کر وہ کچن کی طرف آیا، فریج سے پانی کی بوتل نکال کر لیونگ روم میں آیا، پانی پی کر بوتل میز پر رکھی اور وہی کاؤچ پر لیٹ گیا۔ سر میں درد ہو رہا تھا، پتہ نہیں جسمانی تھکن تھی یا ذہنی، لیکن عجیب سی بے سکونی تھی۔ تم آ گئے، آج بھی دیر کر دی، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ درخشندے کی آواز پر وہ سستی سے اٹھ کے بیٹھا تھا۔ کام زیادہ تھا، وہ 2 انگلیوں سے کنپٹی دباتے آہستہ سے کہا تھا۔ کوئی ضروری بات تھی تو آپ فون کر دیتی مجھے، میں جلدی آ جاتا۔ نہیں، میں نے سوچا تم مصروف ہو گئے، ایسے ہی ڈسٹرب ہو جاؤ گے میری وجہ سے۔ اس نے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ مصروف تو تھا، لیکن آپ کو اجازت ہے، آپ مجھے کبھی بھی ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ وہ مسکرایا، لیکن چہرے پر تکان نظر آئی تھی۔ درخشندے نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کا چہرہ بھی سرخ لگتا تھا، آنکھوں کی چمک بھی مان تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ماتھا گرم تھا، وہ جلتی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ تمہیں بخار ہے کیا؟ وہ فکر مند ہوئی تھی۔ آریز نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا جیسے وجود پہ چھائی بے سکونی غائب ہو رہی ہے۔ درخشے نے ہاتھ ہٹا لیا، بے سکونی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب بخار نہیں ہے، لیکن ہونے کے امکان ہے، میں دوائی لاتی ہوں، تم لیٹ جاؤ۔ وہ کاؤچ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ اسے یاد آیا دوائی سے پہلے تو کچھ کھانا ضروری ہے۔ 8 بجے ایک سینڈوچ کھایا تھا اور چائے پی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کا سر درد کم ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی تو وہ وجود پہ چھائے بیزاری جیسے ختم ہو گئی تھی۔ کیا کسی من پسند انسان کا چہرہ دیکھ کر، اس کی آواز سن کر ایسے بھی سکون آتا ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ تم پریشان ہو کسی بات پر؟ درخشے نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ بھی اس کے سکون سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ آریز نے ایک نظر اسے دیکھا۔ پریشان تو تھا وہ اپنے دل کے ہاتھوں۔ دل آج کل عجیب فرمائشیں کرتا تھا، جیسے ابھی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جائے اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہے یہاں تک کہ گہری نیند سو جائے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ آریز نے گہری سانس لیتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے دل کی حقائقیں سننے کے لیے وہ ابھی بھی تیار نہیں تھی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کیوں انتظار کر رہی تھی؟ اس نے موضوع گفتگو اس کی طرف موڑا تھا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے ساتھ بیٹھ کر کوئی مووی نہیں دیکھی۔ کہنا وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کو مس کر رہی تھی، لیکن ہاں جی، کافی ٹائم ہو گیا۔ آپ کو کوئی مووی سلیکٹ کرنے میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ کاؤچ سے کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، رہنے دو، تم تھکے ہوئے ہو، پھر کبھی دیکھ لیں گے۔ وہ اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اس کے کندھے پہ دباؤ ڈال کے اسے واپس بٹھایا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ فریش ہو کے کپڑے تبدیل کر کے آیا تو درخشے مووی سلیکٹ کر چکی تھی۔ میں کافی بناؤں؟ آریز کو کے پوچھنے پر درخشے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم بیٹھو، مووی شروع ہونے والی ہے۔ اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نظر سکرین پر تھی۔ فلم تھوڑی سی گزری تھی جب سکرین پر ہیرو گٹار بجاتے ہوئے دکھائی دیا تھا۔ گٹار کو دیکھ کے درخشے کو کچھ یاد آیا تھا۔ آریز، تم نے اس دن وہ بات یاد کر کے کہنے لگی جب آریز نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کوئی اور مووی دیکھتے ہیں، یہ بورنگ لگ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ لینا چاہا۔ تم اس دن کچھ بتاتے ہوئے رک گئے تھے نا، وہ کیا تھا؟ رپورٹ اس کی پہنچ سے دور کرتے آریز نے درخشے نے آنکھیں سکیٹ کر اس کی تیزی ملاحظہ کی۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتا۔ میں تو بہت کچھ کہتا رہتا ہوں، آپ پتہ نہیں کس بات کا حوالہ دے رہی ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ چھوڑیں پرانی باتیں، فلم دیکھتے ہیں، پہلے میری بات سنو۔ درخشے نے ریموٹ سے فلم پاز کی تھی۔ سکرین پر گٹار کا کلوز اپ دکھایا تھا۔ وہ کہیں امیج کی صورت ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے نیند آ گئی ہے، میں تھک گیا ہوں۔ رائت کا ہنی مون ہی ختم نہیں ہو رہا، اس کے حصے کا کام بھی مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ شکل پر بیچارگی تاریکی تھی۔ درخشے نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کتنی بری اداکاری کرتا تھا۔ تم نے کہا کہ کبھی کبھی میں تمہیں کسی ساز کی طرح لگتی ہوں، جیسے گٹار۔ ایسا کیوں کہا تھا تم نے؟ ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا تھا۔ میں نے ایسا کچھ بولا تھا؟
اس نے ذہن پہ زور دیا تھا۔ آریز ڈرامے نہیں کرو، بتاؤ سیدھی طرح کیا مطلب تو تمہارا اس بات سے؟ اس کی ایکٹنگ پسند نہیں آئی تھی۔ میں بتا تو دوں لیکن کیا آپ سن لیں گی؟ آریز کی سنہری بھوری آنکھیں اس کی عربی سیاہ آنکھوں سے الجھی تھی۔ سننے کے لیے ہی پوچھ رہی ہوں۔ آریز نے سر پہ ہاتھ پھیرتے سامنے اسکرین پر نظر آتے سرخ گٹار کو دیکھا، پھر سرخ ٹی شرٹ میں ملبوس درخشے کو۔ اب وہ خود اتنے اصرار سے پوچھ رہی تھی تو بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ وہ تھوڑا سا کھسک کے اس کے نزدیک ہوا۔ درخشے نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی حرکت دیکھی تھی۔ ابھی میں بتانے لگا ہوں، اوکے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر محسوس معدوم ہوئی تھی۔ اوکے، درخشے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسا بھی کیا تھا؟ وہ مشکوک ہوئی تھی، گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ آریز نے دھیرے سے ایک ہاتھ اس کی کمر پہ رکھتے دوسرا ہاتھ نرمی سے اس کی گردن پہ رکھا تھا۔ درخشے نے سانس روک کے اسے دیکھا تھا۔ یہ سٹرنگز ہیں۔ اس نے دھیرے سے کمر پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ کی انگلیوں کو حرکت دی جیسے گٹار پہ کوئی دھن بجائی ہو۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں سرسراتے ہوئے گردن پر حرکت کر رہی تھی، وہ جیسے واقعی کوئی دھن ترتیب دے رہا ہو۔ درخشے کا سانس اٹکا تھا۔ کین یو ہیئر دا میوزک؟ اس کے کان پر جھکتے مدھم سی سرگوشی کی تھی۔ اس کے ہاتھ جیسے واقعی کسی گٹار پر حرکت کر رہے تھے۔ دھن تبدیل ہو رہی تھی، فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ درخشے کا سانس لینا محال ہوا، ماتھے پر پسینہ چمکا، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑے، آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیم بے ہوشی میں پیچھے کو گرتی، درخشم آریز نے کمر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ اس کی پشت پہ لے جاتے اسے گرنے سے روکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے باہوں میں جھول گئی تھی۔ درخشم ایک ہاتھ سے اسے سنبھالتے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ درخشے نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ یا اللہ، اس صوفے کے ساتھ ٹیک لگوا کر بٹھاتے وہ اس سے تھوڑا دور ہوا تھا۔ شکر یہ کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ ادھر دیکھیں میری طرف، میں کچھ نہیں کر رہا، اوکے؟ میں صرف آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے وہ جلدی جلدی بولتا، وہ پریشان لگ رہا تھا۔ درخشے نے ہاتھ صوفے پر ٹکا کر سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ آریز کا اپنے گال پہ رکھا ہاتھ دور اٹھایا۔ میں دور ہوں، نہیں آ رہا آپ کے قریب، آپ ریلیکس رہیں۔ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اسے یقین دلاتے وہ صوفے سے دور ہٹا تھا۔ جاؤ یہاں سے۔ دونوں ہاتھ اس سے اپنا سر تھامتے اس نے پاؤں صوفے سے نیچے اتارے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ آریز، میں نے کہا جاؤ یہاں سے، لیکن پلیز۔ اس نے سلپ بھینچ کر سر صوفے کی پشت سے ٹکرایا تھا۔ آریز فکر مندی سے اسے دیکھتے اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا، لیکن اپنے کمرے میں جانے کی بجائے دروازے پہ کھڑے ہو کے اسے دیکھتا رہا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھی۔ اس کے مڑنے سے پہلے آریز کمرے کا دروازہ کھول کر دروازے کے پیچھے ہوا تھا۔ کچن سے پانی کی بوتل اٹھا کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہوا تو آریز باہر آیا تھا۔ ایک نظر اس کے کمرے کے دروازے کو دیکھا، وہ لیونگ روم کی ونڈو کے ساتھ رکھی اونچی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر گزری، اس نے موبائل اٹھا کے درخشے کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی، پھر فون کاٹ دیا گیا۔ اسے مایوسی ہوئی۔ اسی وقت میسج ٹون بجی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سو جاؤ۔ درخشے کی طرف سے آیا میسج پڑھ کے وہ گہری سانس لیتے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے یہی تسلی چاہیے تھی کہ وہ ٹھیک تھی۔ اب اسے صبح ہونے کا انتظار تھا۔